الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. صدق اللہ العظیم. آگے جو 25 دسمبر آ رہی ہے، عیسائیوں کی عید کا دن ہے. مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے تمام کاموں کے اندر اپنے دین کو پسند کریں اور اپنے دین پر چلتے ہوئے دوسرے کے دین کی کسی قسم کی کوئی تائید نہ کریں. اللہ رب العزت نے الحمدللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، مسلمانوں کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. آگے جو 25 دسمبر آ رہی ہے، جسے میری کرسمس عیسائیوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے. اور کرسمس یہ کیا ہے؟ جو مسلمان جا کر عیسائیوں کو میری کرسمس یا کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں، اس کا اصل معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا معنی بنتا ہے کہ میں تمہیں اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کفر کی نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، کہ اللہ رب العزت نے 25 دسمبر کو اپنا بیٹا جنائے پیدا کیا ہے. نعوذ باللہ. کون سا بیٹا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور جو مسلمان جا کر عیسائیوں کو ان کے آفیسر ہوں، ان کے نیچے ہوں، ان کے اوپر ہوں، کوئی بھی ہو ان سے تعلق رکھنے والا، کیوں نہ ان کا پڑوسی بھی کیوں نہ ہو، انہیں جا کر اگر اس بات کی مبارکباد دیتا ہے 25 دسمبر کو، کہتے ہیں میری کرسمس، حضرت آپ کو مبارک ہو، آپ کی عید مبارک ہو. اور یہ مبارکباد پیش کرنا یہ ایسا ہے گویا کہ اللہ رب العزت کا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بیٹا تسلیم کرنا. تو مسلمانوں ذرا یہ سوچیں، ہم عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنے منہ سے بیٹا کہیں جو ہمارے مسلمان ہونے کی بھی خلاف ہے، مسلمان ہونے کے نام کو بھی بدنام کرنے والی بات ہے. اس بات سے اپنے آپ کو خدا را بیدار کرے. تو عیسائیوں کا ایک اسکالر ہے، وہ اپنی بک میں لکھتا ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا اور فیصلہ فرمایا کہ اپنا بیٹا عطا فرمایا ہے. وہ کس کو؟ عیسائیوں کو. حالانکہ یہ غلط بات ہے، ان کا غلط عقیدہ ہے، اور کسی کو اس بات پر خوش بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے وہ گمراہ ہو گئے، اچھی بات ہے، نہیں، بلکہ اپنی خیر منانی چاہیے، اپنے لیے فکر کرنی چاہیے. ہر وقت اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اے اللہ، جو حق ہے مجھے حق کر کے دکھاؤ، اور جو باطل ہے اس سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما. حق کو حق کی نظر سے دکھا، باطل کو باطل کی نظر سے دکھا، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور باطل سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ ہر وقت دعا ہونی چاہیے ہماری. ایسا نہیں اگر ہمارا دشمن وہ ناکام ہو گیا، خسارے میں آ گیا اور ہم خوش ہوں، تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ قوم فهو منهم، جو شخص کسی قوم کے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. اگر دوسرے کے مذہب کو اچھا سمجھا تو ہمارا حال بھی انہیں کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے مذہب کو اچھا نہیں بلکہ اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو اچھا سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت معاف فرمایا، جیسے ایک اللہ کے وقت کے ولی تھے لوگوں کی نظر میں، ان کا جب انتقال ہوا، انتقال کے کچھ عرصہ بعد، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد ان
کی قبر وہ بیٹھ گئی، پانی گھسا بارش کا، قبر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے مشورہ کیا، علماء سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، اسے ایسے کریں نکال کے دوسری جگہ دفن کر دیں۔ اس وقت یہ معاملہ طے ہوا۔ جب انہوں نے قبر کی کھودائی کی تو آگے دیکھا لاش ان مولانا صاحب کی، اس مولوی صاحب کی نہیں تھی، وہاں لاش ایک اور نوجوان بچی کی تھی، جو اس وقت وہ بچی اہل کتاب تھی اور آؤٹ آف کنٹری کی رہنے والی تھی۔ اللہ رب العزت کا کرنا یہ ہوا، اس بچی کو جاننے والا ایک آدمی موقع پر موجود تھا اور اس نے دیکھا، اس نے پہچانی یہ بچی تو فلاں ہے، اہل کتاب کی گھر کے اندر یہ بچی پیدا ہوئی تھی اور ان کے گھر کے اندر رہنے والی تھی، میرے پاس آتی تھی قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور یہ خفیہ طور پر مسلمان بھی ہو گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہ اللہ کر سکتا ہے، انہ علی کل شیء قدیر ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ بچی مسلمانوں کے مذہب کو اچھا سمجھتی تھی، مسلمانوں کو اچھا سمجھتی تھی۔ جب وہ مری، اس کا انتقال ہوا، اسے عیسائیوں نے اپنے قبرستان میں دفن کیا، لیکن جب وہ مسلمان، ان کی ایک بات ایسی تھی، اس کی وجہ سے وہ عیسائیوں کے مذہب کو، ان کے فرقے کو اچھا سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دفن تو ہوئے مسلمان کو قبرستان میں، لیکن ان کی لاش وہاں سے نکال کے اللہ رب العزت نے وہاں بھجوا دی۔ وہ کیا تھی؟ لوگ بھی پھر گئے، ایسی راز کی باتیں سے ہے بیوی کے اور کوئی نہیں جانتا، ان کی بیوی کے پاس گئے، جا کر ان سے مسئلہ پوچھا کیا بات ہے، آپ کے خامن کے اندر کوئی ایسی بات؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، صرف ایک بات مجھے تردد میں ڈالتی تھی، اکثر و بیشتر میں منع بھی کرنا چاہتی تھی مگر نہیں روک سکتی تھی، کبھی کبھار کہہ بھی دیتی تھی ایسا نہ کیا کریں۔ جب وہ مجھ سے فریضہ زوجیت ادا کر کے فارغ ہوتے تھے، خصوصاً سردیوں میں کیونکہ غسل کرنا ذرا مشکل لگتا ہے، لیکن اسلام کا حکم ہے جب بندہ اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے، بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ غسل کرے، وہ پاک ہو۔ تو ہوا یہ، اس سے پوچھا ایسی کیا بات؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، جب وہ فارغ ہوتے تھے، غسل کا وقت قریب ہوتا تھا، کہتے تھے اس لحاظ سے یعنی غسل والے لحاظ سے عیسائیوں کا مذہب بہتر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیوں بہتر ہے؟ ان کے ہاں غسل جنابت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا مذہب، ان کا مسلک، ان کا یہ طریقہ بہتر ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر نعوذ باللہ وہاں ہوتے تو ہمیں غسل کی ضرورت نہ ہوتی۔ ان کی صرف یہ ایک بات کہ دوسرے کے مذہب کو اچھا سمجھنا، اللہ رب العزت نے ان کی میت کو بھی مسلمان کو قبرستان سے دور بھیج دیا۔ تو اللہ والو، یہ سوچنے کا مقام ہے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی ہماری ماں کو، ہمارے باپ کو، ہماری بہن کو گالی دیتا ہے، ہم کیسے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور لوگ اللہ کے نام کہیں۔ اللہ رب العزت نے بیٹے کو جنا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیٹا پیدا کیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، لوگوں نے بہت بری بات کی، بہت ہی بری بات، اللہ رب العزت کو بہت بڑی گالی دی ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ قریب تھا اگر آسمان اس بات کو سمجھتا اور احساس رکھتا، تکاد السماوات یتفطرن منہ، اور وہ کھل جاتا، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جاتی، وتخر الجبال حدا، اور قریب تھا کہ پہاڑ روئے کے گالوں کی مانند اڑنے لگتے، پہاڑ پھٹ کر زمین پر آ جاتے۔ تو اللہ والو، کیا ماجرا ہے؟ آج لوگ اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اللہ کے لیے اولاد بنا رہے ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے، اگر ہمارے آس پاس پڑوس میں کوئی عیسائی سوسائٹی رہتی ہے
ان کا احترام وہ اپنی جگہ، لیکن اس موقع پر ان کو نہ کسی قسم کی کوئی مبارکباد پیش کرنی ہے، نہ ان کے گھر سے کوئی میٹھی چیز، جیسے ہم عید کے تہوار مناتے ہیں، عید کے موقع پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، میٹھی چیزیں بنا کر تقسیم کرتے ہیں، اگر وہ بھی ہو تو یہ معاملہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کے آفیسر ہیں لے لیں، مگر کھانا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کھانا؟ وہ اس بات کی خوشی مناتے ہیں، اس بات کا کیک کاٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیٹا جنا ہے، بیٹا پیدا کیا ہے، آج اللہ کے بیٹے کی سالگرہ ہے، وہ کیک بھی بانٹتے ہیں، کیک بھی کاٹتے ہیں، اسی طرح مٹھائیاں وہ بھی تقسیم کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ مجھے بھی فکر کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو بھی فکر کی ضرورت ہے، اور عیسائی برادری کو انہیں بھی سوچنا چاہیے، انہیں بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جو حق ہے ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو باطل ہے باطل کو باطل طریقے سے دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد